وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے حبیب اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیا کرو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگایا کرو، نماز کی تبلیغ اپنے گھر میں بھی کیا کرو اے میرے نبی۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور ثابت رہ کر، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم اور دائم ہو جاؤ۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم تو تم کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت انجام قیامت کے دن انعامات ان لوگوں کو ملیں گے جو نیک اور پرہیزگار اور متقی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر روزانہ جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے اور اہل خانہ کو آواز مارتے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی تیاری کر لو، اور آپ اس وقت یہ آیت مبارکہ پڑھتے، الصلاۃ رحمکم اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے کہ اے اہل خانہ، اے میری اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں تم سے ہر نجاست دور کر دوں اور تمہیں پاک کر دوں۔ اے میرے اہل خانہ، نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے دروازے پر 8 سال تک یہ ڈیوٹی دیتے رہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے میرے حبیب اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو، اور قرآن پاک میں سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو، اگر تم اپنے اہل خانہ سے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہو تو ان کی آخرت کی زندگی بھی بناؤ۔ آج کل والدین اپنی اولاد کی دنیا اچھی بنانے میں، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا سنوارنے میں لگے رہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اور زیادہ آسانیاں حاصل کر لیں، دولت حاصل کر لیں، اچھے مکانات، اچھے گھر، اچھے کاروبار، بزنس، نوکریاں حاصل کر لیں۔ ہر وقت روزگار، ان کے معاش، کسب کے لیے فکر مند رہتے ہیں والدین۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اے میرے حبیب تم بھی ایسا کرو، اپنے اہل خانہ کی آخرت کی فکر کرو، نماز کا حکم دو ان کو، اور فرمایا اے ایمان والو، سورۃ التحریم میں آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اگر تم اپنے اہل خانہ سے محبت کرتے ہو، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، تو ان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور خود کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور دوزخ کی آگ سے کون بچتا ہے؟ وہ انسان بچتا ہے جو آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ وہ متقی نیک انسان وہ کون ہے؟ جو نمازوں کی پابندی کرے۔ فرمایا اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، وقودھا الناس، وہ آگ، وہ دوزخ جس کا ایندھن، جس کا بالن، جس کی لکڑیاں، وہ آگ، وہ دوزخ، اس کی آگ کیسے بھڑکائی جاتی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، طاقتور فرشتے، سختی کرنے والے، شدید طاقتور یعنی،
اور بڑے سخت فرشتے اس پر مقرر ہیں، لوگوں کو عذاب دینے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اور وہ ایسے فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ دوزخیوں کو دوزخ کی سزا دیتے ہیں، وہ سزا دینے پر مقرر ہیں فرشتے، وہ ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو رحم نہیں آتا، وہ بڑے سخت ہیں، وہ اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو بچو اے لوگو، آخرت کے عذاب سے بچو، اور اگر تم اہل خانہ سے محبت رکھتے ہو تو اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دو، آخرت کی فکر کرو، ہر وقت دنیا کی فکر میں نہ لگے رہو، دنیا تو ختم ہو جانی ہے۔